پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج دیاں کچھ جھلکیاں پیش کیتیاں سن۔ معراج سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا معجزہ ہے۔ تین چیزاں ہوندیاں نے، ایک ہوندی ہے معجزہ، ایک ہوندی ہے کرامت، ایک ہوندا ہے خرق عادات۔ معجزہ عجز تو بنیا ہے جدا معنی یہ ہے کہ انسان دی عقل نو عاجز کر دے گا۔ جیڑی چیز انسان دی سمجھ وچ نہ آ سکے وہ ہوندا ہے معجزہ۔ یہ تھوڑی جی تصحیح بھی میں کر دیا، دوست احباب بزرگ بیٹھے نے، گھراں دے اندر اکثر معجزہ علی پاک پڑھیا جاتا ہے، معجزہ بی بی زینب پڑھیا جاتا ہے، معجزہ جناب سیدہ فاطمہ پڑھیا جاتا ہے۔ یہ لفظ بولنا ٹھیک نہیں، کیونکہ معجزہ ہوندا ہی نبی دا ہے، کسی ولی دا کسی صحابی دا نہیں ہو سکتا۔ معجزہ صرف نبی یا رسول جتنے بھی آئے نہیں انہاں واسطے بولیا جاتا ہے، اور کسی واسطے بولیا جا سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رسیلہ کے اندر نقل کر دینے کہ معجزے دا اطلاق نبی تو علاوہ کتے نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے گھراں جڑے پڑھے جاتے ہیں جی بیبیاں 10 کٹھیاں ہو گئی، 10 بیبیاں دی کہانی ہو گئی تے یا جناب معجزہ علی پاک ہو گیا، اے شرعاً ادا اطلاق ہوندا ہی نہیں معجزے دے اوپر، کیونکہ حضرت علی پاک دی کرامت ہی ہو سکتی ہے، حضرت بی بی زینب دی کرامت ہی ہو سکتی ہے، سیدہ فاطمہ دی کرامت ہی ہو سکتی، معجزہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ معجزہ صرف نبی واسطے بولیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معجزے دیتے کیوں؟ اللہ نے انبیاء کو معجزے دیتے کیوں؟ وہ دی ریزن سی ہے، وہ دی وجوہات سن، وہ اس واسطے معجزے دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو ساڈے انساناں دے وچوں ہی برگزیدہ نبی پیدا فرمایا، نبی ہوئے یا رسول ہوئے ساڈے وچوں چنیا نا، تے رب تے ساڈے سامنے نہیں آ سکتا، نہ اسی رب نو ویکھ سکتے ہیں، نہ ڈائریکٹ رب سانو شریعت کوئی دے سکتا ہے۔ تے رب نے اپنے بندے چنے نے جنہاں دے کولوں ایسے کام کرائے جنہاں تو عقل عاجز آ جائے، تاکہ انہاں دے کام ویکھ کے انسان سمجھ لوے کہ اے رب دا مقرب نبی تے رسول ہے۔ انہاں دیاں عادات وغیرہ دیکھ کے انہاں دے کام ویکھ کے انسان گروہ در گروہ جڑے نے وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جان۔ جس طرح کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے معجزہ عطا کیتا کہ آپ لوہے نو ونگا کر لیندے سن، جداں چاہن مروڑ کے جناب کوئی چیز بنا دیندے، جداں آ لوہے دی ایک راڈ ہے نا، یہ بغیر گرم کرن تو اسے موڑ نہیں سکتے۔ لوہا موڑنا ہوئے تو انہوں گرم کیتا جاتا ہے، پھر پٹھی وچ تپایا جاتا ہے، پھر وہ جناب جا کے بنتا ہے۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ سی، آپ لوہے کو جس طرح چاہو جو چاہو، جس طرح کاغذ پاڑی دا ہے نا، کاغذ نو مروڑ دئی دا، اسی طرح وہ لوہے دے نال کام کر لیا کرتے سن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ، جس طرح کہ پچھلا جمعہ مبارک نے عرض کیتا کہ آپ پہاڑ پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے تے بلند ہو گیا، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ یعنی کہ الغرض ہر نبی نو ہر رسول نو مال کے کائنات نے کوئی نہ کوئی ایسا کام دے کے بھیجا ہے جس کی وجہ تو وہ لوگ کم ویکھ کے وہ رب دا نبی رسول سمجھ لین، اسلام کے اندر داخل ہو جان۔ اب معجزہ ہوندا ہی ہوے جڑا عقل تو عاجز آ جائے، عقل تسلیم، جدو انسان دی عقل دی حد ختم ہو جائے، سمجھ لیا جائے وہ نبی دا معجزہ ہے۔ پھر اس تو بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد کوئی نبی ہوئے گا نہیں ہوئے گا۔ تو یا رسول اللہ پھر دین دی تبلیغ، میرے آقا نے فرمایا میری امت اولیاء عظام نیک برگزیدہ بندے جڑے رب رب کر کے رب دا مقرب بن جان گے، رب دے پیارے بن جان گے، جنہاں نے ساری زندگی شریعت مصطفیٰ دے خلاف کوئی کام نہ کیتا ہوئے گا، وہ بندے رب دے مقرب نے۔ پھر انہاں تو جڑا کام صادر ہو جائے، جڑا کام انہاں تو صادر ہو جائے، پھر انہاں نو رب دے مقرب ولی آکھیا جاتا ہے۔ انہوں نے جڑا انہوں کو کام ہوتا ہے انہوں کرامت آکھیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ ایک مشہور میں مثال پیش کر دے جاؤں، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جدو آپ علم دین پڑھ کے امام اعظم ابو حنیفہ دے کولوں نکلے نا، تے کتاباں دا ڈھیر پیچھے جناب سواریاں لوکاں دے ساز و سامان ہوندے نے، علم دین دی کتاباں علم دین جناب سواریاں دے اوپر اونٹاں دے اوپر کچاوے چ لاد کے جا رہے ہیں، تے رستے دے اندر ایک گرجا آیا، تے راہب بیٹھا سی، پادری بیٹھا سی، انہیں آکھیا ہے کیڑا ساز و سامان جا رہا ہے، کیڑا جناب سامان جا رہا ہے؟ وہ کہنے لگے جی یہ مسلمانوں دا امام جا رہا ہے۔ وہ کہنے لگا مسلمانوں دا امام دا اتنا ساز و سامان ہے؟ انہیں آکھیا ساز و سامان نہیں، یہ کتاباں جا رہی ہیں۔ جڑا علم دین حاصل کیتا ہے وہ اڑا کے لکھے لے وہ
کتاباں جا رہی ہیں. وہ پادری حیران ہو گیا. انہیں آخیا لوگ ساز و سامان کٹھا کرتے ہیں, دنیا کٹھی کرتے ہیں, انہوں نے جناب اپنا کی کٹھا کیتا ہے؟ دین کٹھا کیتا ہے, کتاباں کٹھیاں کی, میں ویکھاں تے صحیح. انہیں آخیا میں مسلمانوں کے امام کو مل سکتا. انہیں آخیا کیوں نہیں مل سکتے؟ پالکی بیٹھے سن, پردہ اٹھایا تو جدو امام محمد کو ویکھیا تے ویکھ کے کہنے لگے حضور میرے کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو. مشکات شریف کی حدیث ہے, میرے حضور نے فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جنوں ویکھ کے رب یاد آ جائے. جنوں ویکھ کے, یہ نہیں کہ جناب وہ کتیاں دی دوڑا بھی کراؤندا ہوئے, ہاں جی کڑے بھی پائے ہو جناب داڑھی شریف بھی نہ رکھی ہوئے, نماز کدی پڑھی نہ ہوئے, وضو کدی کیتا نہ ہوئے, وہ تو ولی نہ ہو سکتا. ولی تو ہوندا ہی ہوئے جڑا شریعت کا تارک نہ ہوئے. ولی ہوتا ہے, ولی دا معنی ہے ہی رب دا دوست ہے. جڑا رب دا دوست ہوئے گا رب دے کاماں دی مخالفت نہیں کرے گا نا, رب دے کاماں دی مخالفت نہیں کرے گا. تو جناب جدوں مسلمان ہو گیا تے وہ کہنے لگے بھی لوگوں نے آکھیا بھی تو مسلمان ہو گیا, ویکھیا کی؟ وہ کہنے لگا اینا نورانی چہرہ, ایڈا نور برسدا پیا چہرہ, ایڈا سوہنا چہرہ, میں ویکھ کے حیران ہو گیا. جے محمد عربی دا غلام ایڈا سوہنا ہے تو وہ محمد آپ کتنا سوہنا ہوئے گا. یہ دین دیاں برکتاں نے نا, یہ دین دیاں برکتاں نے. وہ دین جڑا پڑھیا جائے اینوں کہندے نے کرامت. جڑا ولی دے کولوں کام ہو جائے اونوں کہندے نے کرامت. جڑا نبی دے کولوں کام ہو جائے اونوں کہندے نے معجزہ. ایک ہوندا ہے خرقے عادات. خرقے عادات اونوں کہندے نے کہ نبی جدوں اعلان نبوت نہ کرے, اعلان نبوت نہ کرے, جڑا اس ویلے کام دا صدور ہو جائے انہوں کہتے ہیں خرقے عادات. جتنی مثالیں میں پیش کرتا جاواں, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں پیدائش ہوئی میرے آقا علیہ السلام دی, تے جناب کیسر و کسرا دے 14 کنگرے گر گئے. آپ کی والدہ محترمہ کی فرماندی نے مکے چ بیٹھ کے جناب شام کے محلات کو دیکھ لیا. حضرت حلیمہ صاحب یہ فرماندی نے نبی پاک کی جدو آمد ساڈے گھر کے اندر ہوئی تے جناب ہر پاسے سبزہ ہو گیا, ساڈیاں بکریاں دودھ دین لگ پئیاں. تے حضرت حلیمہ صاحب یہ فرماندی اسی ویکھیا سرکار نو گنگورے دے اندر جدھر سرکار دی انگل اٹھدی ہے چند بھی ادھر ٹردا جا رہا ہے, چند بھی ادھر ہلدا جا رہا ہے. یعنی کہ جیڑا کام کوئی بھی نبی اپنی اعلان نبوت تو پہلے کرے انہوں کہندے نے خرقے عادات. جڑا انسان دی وہ بھی عقل نہیں آ سکتا. یعنی کہ معجزہ, کرامت, خرقے عادات, یہ تین چیزاں نے جنہیں میں تھوڑے سامنے ایکسپلین کی ہیں کہ معجزہ صرف نبی واسطے آکھیا جاتا ہے. حضرت مولا کائنات واسطے بھی معجزے کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ آپ صحابی رسول نے, ولایت کے بادشاہ نے, حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے واسطے بھی استعمال نہیں کر سکتے. جناب بی بی زینب واسطے, تمام صحابہ واسطے, ولیاں واسطے معجزے کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. اور معجزہ ہوندا ہی نبی واسطے ہے اور کرامت ہوندی ہے ولی واسطے. اور جو غیر نبی تو کام کوئی ہوندا ہے انہوں کہتے ہیں کرامت. اگر نبی ہوئے تے اعلان نبوت نہ کیتا ہوئے انہوں کہتے ہیں خرقے عادات. لیکن جڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معجزے ملے. اچھا یہ بھی بڑی دلچسپ گل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے میرے آقا تک ہر نبی کو گنتی دے معجزے ملے. کسی نے 2 معجزے, کسی نے 3 معجزے, کسی نے 4 معجزے, کسی نے 5, کسی نے 10, کسی نے 11, کسی نے 14. لیکن رب کعبہ دی قسم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آئے تے معجزہ, دنیا تے تشریف لے آئے تے معجزہ, آقا مکے چ رہے تے معجزہ, آقا مدینے چ گئے تے معجزہ, آقا نے جناب طائف کی وادیاں چ گئے تے معجزہ, میرے کریم آقا علیہ السلام آسمانوں دی بلندیاں تے گئے تے معجزہ, میرے آقا ہاتھ اٹھاؤ تے جناب سورج واپس آ جائے معجزہ, میرے آقا ہاتھ اٹھاؤ تے جناب سورج چاند 2 ٹوٹے ہو جائے تے معجزہ, آقا اشارہ کرن تے جناب چاند درخت چل کے آ جائے یہ بھی معجزہ, میرے آقا اشارہ کرن تے پتھر جناب کنکریاں پڑھن, پتھر کلمہ پڑھن لگ پڑن, میرے آقا دا معجزہ. آقا زمین تے آئے تے بھی معجزہ, آقا آسمان تے گئے تے بھی معجزہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جڑی ترجمانی کی ہے نا, آپ نے فرمایا فتاوی رضویہ کے اندر آپ نے فرمایا ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کے آیا لیکن میرا نبی سراپا معجزہ بن کے آیا. سراپا ہر دیکھو نا, میں چھوٹی مثال پیش کرتا جاواں, چھوٹی جی مثال پیش کرتا جاواں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ نے جناب پتھر تو بڑھیا پانی 12 ہمارے چشمے جاری کی تھی, اثر مار کے 12 چشمے جاری کر دیتے. لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام کو اگر دیکھا جائے میرے آقا نے اثر نہیں ماریا, میرے آقا نے سوٹا نہیں ماریا, میرے کریم آقا نے پانی کا بڑھیا پیالہ وچ رکھ دیا انگلیاں, وہ اللہ والا ہاتھ وچ رکھیا, رب نے حوض کوثر کا کنیکشن جاری کر دیتا. وہ پتھر تو پانی تو نہیں کر سکتا لیکن جسم دے وچوں پانی کڈنا میرے مصطفیٰ دی سنت مبارک ہے.
اللہ حضرت امام علیہ سنت کی فرماتے ہیں آپ نے فرمایا دیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کو جتنے بھی معجزے ملے نے ہر معجزہ میرے آقا دا اعلیٰ تو اعلیٰ ہر کام میرے آقا دا اعلیٰ تو اعلیٰ ہر معجزہ اعلیٰ تو اعلیٰ لیکن سارے معجزیاں دے وچوں سارے جناب اخلاق تمام معجزیاں دے وچوں جڑا سب تو بڑا معجزہ میرے آقا نو عطا کیتا گیا ہے اونوں معراج آکھیا گیا ہے حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماؤندیاں نے آپ اس بات دیاں راوی نے آپ نے فرمایا میرے آقا نو 34 معراجاں ہوئیاں 33 معراجاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو خواب دے اندر ہوئیاں نے تے ایک معراج جسمانی ہوئی ہے ایک معراج جسمانی ہوئی ہے جناب لیکن میں پچھلے جمعہ مبارک کے اندر کئی گلاں عرض کیتیاں جناب ابراہیم دی معراج عرض کیتی جناب موسیٰ علیہ السلام دی معراج عرض کیتا رب العالمین میں تینوں ویکھنا چاہ رہا رب نے فرمایا لن ترانی موسیٰ تو نہیں ویکھ سکتا لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتی مولا ویکھنا چاہ رہا فرمایا نہیں تو نہیں ویکھ سکتا رب نے فرمایا لن ترانی تو نہیں ویکھ سکتا لیکن موسیٰ اگر تو ویکھنا تے کی کرنا ہے اس درخت وال ویکھ رب نے اپنی تجلی پائی جناب سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ جناب پہاڑ دل پر تجلی پائی تے کی ویکھیا موسیٰ علیہ السلام دے نال جن 40 بندے نے سارے زمین تے گر گئے سارے زمین تے آ گئے تے موسیٰ کلیم اللہ دی معراج کی ہے 3 میل دور رات دے اندھیرے دے اندر موسیٰ کلیم اللہ کالے پتھر دے اوپر چلدی جائے کیڑی بھی ویکھ سکدے سن چلدی جناب کیڑی ویکھ سکدے سن موسیٰ کلیم اللہ دی معراج ہے مختصر دے اندر جناب حضرت ادریس علیہ السلام دی معراج بیان کر کے ایک نقطہ پیش کرتا جاواں رب العالمین نے فرمایا ادریس کی طرف رب العالمین حکم آوے فرمایا ادریس جویں تو ساڈی عبادت کیتی اساں تیرے تے خوش ہو گئے مانگ کی منگنا ہے رب العالمین نے فرشتے بھیجے فرشتے عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ منگو کچھ آکھیا میں ویکھنا چاہ رہا ہوں سورج دی تپش ویکھنا چاہ رہا ہوں سورج دی تپش کی نہیں ہے نہ سورج دے اوپر سیر کرائی گئی جدوں سورج دی جناب تپش ویکھی آپ نے آکھیا اے سورج دی تپش جہنم دی تپش دا کی عالم ہوئے گا حضرات بندہ ہوندا ہی ہوے جڑا رب دا خوف اپنے دل دے اندر رکھے میرے کریم آقا دی حدیث مبارکہ ہے نبیوں دے تاجدار نے فرمایا جڑا بندہ رب دے خوف تو ڈر گیا والی من خاف مقام ربہ جنتان رب فرمائے جڑا بندہ میرے خوف تو ڈر گیا قیامت دا دن ہوئے گا ہر بندے کو ایک ایک جنت عطا کیتی جائے گی لیکن جڑا میرے خوف تو ڈرے گا سی انہوں 2 جنتاں عطا فرما دیاں گے 2 جنتاں انہوں عطا فرما دیاں گے 2 جنتاں انہوں دے دیاں گے 2 جنتاں انہوں دے دیاں گے رب نے قرآن دے اندر ذکر فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ نَبِيًّا صِدِّيقًا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا رب نے فرمایا ادریس کا ذکر کرو میرا سچا نبی ہے جناب حضرات سورج دی سیر کی تھی پھر آکھیا جناب رب نے پھر کچھ عرصے بعد آکھیا ادریس مانگ کی منگنا ہے عرض کی تھی مولا میں مرنا چاہ رہا تاکہ ویکھاں تے صحیح اے تیرا موت دے اندر کنی کو شدت ہے تاکہ میں تیری عبادت اور زیادہ کراں حضرات کنے جنازے ساڈے سامنے اٹھدے نے کنے جنازے اسی پڑھن واسطے جائیدے لیکن ساڈی جناب اوتھے کیفیت ہو جاندی ہے لیکن جدوں واپس آئیدا پھر دنیا دے اندر مگن ہو جانے ہاں لیکن اسی کدی نہیں سوچیا جس یار نو جس سنگی نو جس ساتھی نو چک کے اسی قبرستان دے اندر رکھ کے آئے ہاں اودا سفر کتنا سخت ہے کنیاں منزلاں اودیاں اوکھیاں نے اسی کدی نہیں سوچیا کہ دنیا دے اندر مگن ہو جانے ہاں حضرات سوچو تے صحیح اپنی موت دا فکر کریا کرو میرے آقا نے فرمایا 70 مرتبہ ایک دن دے اندر قبر یاد کر دیے لیکن اسی کئی سال گزر جانے ہاں اپنی موت نو یاد نہیں کیتا اپنی موت نو یاد نہیں رکھیا اگر بندہ موت نو یاد رکھے گا یہ تیرا محافظ ہے اے تیری زندگی دا محافظ ہے اے موت ایسی چیز ہے جڑی تینوں وقت تو پہلے مرن نہیں دے گی اے موت ساڈا محافظ ہے دی حفاظت کریا کرو اینو یاد کریا کرو حضرات جدھر انسان دی توجہ ہوے پھر ادھر فکر بھی ہوندی ہے جناب سانو گھر دی توجہ ہوے تے جناب اسی کنی خدمت کری دی ہے کنی محنت کری دی حلال رزق کمائی دے اگر سانو قبر دی فکر ہوے اگر سانو قبر دا خیال ہوے تے پھر اسی نمازاں بھی نہ چھڈاں گے اسی ہمسایاں دے حقوق بھی نہ ماراں گے اسی بزرگاں دی خدمت بھی کراں گے اسی ماں پیاں دا ادب بھی کراں گے اسی ویراں دا حیا بھی کراں گے اسی بیٹیاں دے حقوق بھی دیاں گے
اسی جناب بیویاں دے حقوق بھی دیاں گے والدین دے نال اچھا سلوک کریں گے لیکن شرط ہے سانو قبر یاد ہونی چاہیے حضرات محترم توجہ کرے آج ذرا قبر یاد رہے گی تے پھر معاملہ بنے گا حضرت ادریس عرض کرتے ہیں مولا میں مرنا چاہ رہا ہوں مینوں پتہ چل جائے رب العالمین نے موت عطا فرمائی آپ نے لوگوں کو دسیا لوگوں موت دی اندر بڑی شدت ہے میرے آقا نو پوچھا گیا حضور موت دی شدت دا کی اندازہ ہے میرے آقا نے فرمایا ایک مل دا کپڑا ہوے وہ جناب خاردار جھاڑی دے اوپر پایا جاوے صحابہ نے پایا عرض کیتا حضور ہم کی کریے میرے آقا نے فرمایا اینو کھچیا جاوے عرض کیتا حضور تے تار ہو جائے گا میرے آقا نے فرمایا جدو انسان نو موت ہوندی ہے روح جسم چوں نکلدی ہے تے جسم اسی طرح ہی ہو جاندا ہے کاش کہ سانو فکر ہو جائے کاش کہ سانو مرن دی فکر ہو جائے حضرات وہ چیز ہے یہ وہ سچائی ہے جے کولوں انسان جناب دور نہیں رہ سکتا چھپ نہیں سکتا حضرت ادریس علیہ السلام رب العالمین نے موت کا جناب پروانہ جاری کیتا پھر زندہ ہو گئے اپنے فرمایا ادریس مانگ کی منگنا ہے عرض کیتا مولا میں جنت ویکھنی چاہ رہا میں دوزخ ویکھنی چاہ رہا تاکہ پتہ چل جائے دوزخ کڈی کو شدت والی ہے تے جنت تیریاں نعمتاں کی نے یا اللہ میں تیری عبادت ہور کراں حضرت ادریس علیہ السلام رب العالمین نے جہنم دی سیر کرائی جنت دی سیر کرائی آخیا جبریل یا رب جلیل حکم ہوے فرمایا میرے ادریس نو آکھو نہ ذرا چلیے زمین دے اوپر چلیے زمین دے اوپر جبریل نے عرض کیتا یا نبی اللہ زمین دے اوپر چلیے آپ فرماتے ہیں جبریل میں تے نہیں جانا جبریل میں تے زمین تے نہیں جانا آکھیا حضور گل اے زمین تے جانا پوے گا زمین تے جانا پوے گا جناب ادریس عرض کرتے ہیں یا اللہ گل اے موت دا جناب میں مزہ چکھ لیا مر بھی لیا جناب موت دا مزہ چکھ لیا جہنم ویکھ لی جنت دے اندر آ گیا تو فرمایا جڑا بندہ جنت دے اندر داخل ہو جائے گا جنت دے اندر داخل ہو جائے گا پھر جناب زمین تے نہیں جا سکے گا یا اللہ میں وعدہ پورا کیتا ہے میں موت بھی لے لئی ہے ہن میں جنت دے اندر رہواں گا زمین تے نہیں جا رب نے فرمایا ادریس ایتھے میرے محبوب دی واسطے جنت سجائی گئی ہے ایتھے سب تو پہلے میرا محبوب آئے گا پھر کوئی بندہ اور داخل ہوئے گا ادریس عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ فرشتے بھی ایتھے موجود نے حور و غلمان بھی موجود نے رب نے فرمایا ادریس ایک بھلیکے وچ نہ رہ جائیں اے جننے بھی فرشتے ایتھے موجود نے غلمان ایتھے موجود نے اے میرے محبوب دے غلام بن کے رہ رہے نے ادریس عرض کرتے ہیں یا اللہ پھر مینوں بھی نبوت دی ضرورت نہیں مینوں بھی محبوب دا غلام بن کے جنت دے اندر رہن دے مینوں بھی جنت دے اندر رہن دے حضرات گل سناؤن دا مقصد ہے جن نبیاں نے جو دیکھیا جناب ابراہیم نے دیکھیا جناب موسیٰ نے دیکھیا جناب ادریس نے دیکھیا جو کچھ بھی دیکھیا اپنی قوم نو آ کے دسیا بھی قوم کہ جنت کی ہے دوزخ کی ہے آپ تو رہ گئے آج بھی جناب ادریس علیہ السلام تے جناب عیسیٰ علیہ السلام جناب دو نبی آسمان تے زندہ نے لیکن نبی نے کسی نے آ کے دسیا نہیں لیکن قربان جائیے اپنے آقا و مولا دی عظمت دے میری سرکار نے لائی تو ربی فی آسانی سورہ مشکاہ شریف کی حدیث ہے میری آقا نے جنت ویکھی دوزخ ویکھی آسمان ویکھے سدرۃ المنتہا بیت المعمور سارا کچھ ویکھیا اوتھے جا کے بھی رب نے فرمایا محبوبہ مانگ کی منگنا ہے محبوب نے نہیں آکھیا یا اللہ میں جنت رہنا چاہ رہا آکھیا مولا ربی حبل امت جنت اپنی امت کا خیال ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ بلکہ میں گل کرتا جا آج تو میرے آقا تیار ہو کے جان لگے رکے اکھاں وچوں آنسوں دے قطرے جاری ہو گئے رب نے فرمایا جبریل میرے محبوب نو پوچھتے صحیح نظر آ میرے محبوب نو پوچھتے صحیح نظر آ اکھاں چوں آنسوں کیوں آئے نے رب نے فرمایا کہ اس واسطے تے نہیں آئے کہ اج میرا محبوب جناب رویا ہے کہ تے تمنا کردا ہوندا جناب کس دا پتر دولہا بنے تے جناب باپ خوشی دے نال لوگاں نوں دسدا ہے میرا پتر دولہا بنے آکھدے سبحان اللہ ماں کہندی ہے سبحان اللہ بھرا کہندے نے سبحان اللہ ویر کہندے نے سبحان اللہ رشتہ دار کہندے نے سبحان اللہ کہ تے میرا محبوب اس واسطے تے نہیں رویا کہ اج میرا پاپا ہوندا تے کہندا سبحان اللہ میرا پتر کڈا سونا پیا لگدا ہے ماں ہوندی تے ویکھ کے کہندی میرا پتر محمد کڈا سونا پیا لگدا ہے کوئی ویر ہوندا کوئی رشتہ دار ہوندے محبوبہ پریشان نہ ہو اج کوئی نہیں رشتہ دار کہن والا تیرا رب تیرے سفر دا آغاز ہی سبحان اللہ تو کر دے گا آغاز ہی سبحان اللہ تو کر دے گا جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ رون دی وجہ کی ہے آکھیا جبریل رویا اس واسطے اکھاں وچوں آنسو اس واسطے جاری ہوئے نے اج مینوں تے معراج ہو چلے آئے میری امت دا کی بنے گا عرض کیتا مولا تیرا محبوب اس واسطے رو رہا ہے کہ انہوں امت دی فکر ہے میرے رب العالمین نے فرمایا جبریل میرے محبوب نو پیغام دے دیو سونا تینوں تے
اج معراج ہو چل رہی ہے، لیکن تحفہ ایسا دیاں گے الصلاۃ معراج المومنین، تیری میری امت نو اسی تحفہ ہو جیا پیش کریں گے، تینوں تے ایک باری جسمانی معراج ہو رہی ہے، تیرا امتی اسی ایسا تحفہ دیاں گے کہ دن دے اندر 5 مرتبہ انہوں معراج ہویا کرے گی۔ تیری معراج دا صدقہ 5 مرتبہ جو مسجد دے اندر آئے گا، سانوں سجدے دے اندر چھکا لے گا، دی معراج ہوئے گی۔ میرے محبوب پھر ٹھہر گئے نے، پھر رکے نے، اکھاں چوں آنسواں دے قطرے جاری ہو گئے۔ جبریل نے عرض کیتا حضور ہن کی وجہ ہے، ہن رون دی کی وجہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جبریل ویکھ کتنا سفر ہے، سفر وے کنے جناب میرے واسطے سواری آ گئی، میرے واسطے براق آ گیا۔ جبریل گل لے وے جدوں میری امت قبر دے وچوں نکلے گی تے میدان حشر دی طرف جاوے گی، جبریل کتنا فاصلہ ہے مینوں رخ اس واسطہ ہے، مینوں جناب تکلیف اس گل دی ہوئی ہے کہ میری امت پیدل کیویں چلے گی۔ پھر عرض کیتا رب العالمین دی بارگاہ دے اندر یا اللہ تیرا محبوب تے آپ کیا کہندا ہے میری امت پیدل کیویں چلے گی؟ رب نے فرمایا جبریل جو جو محبوب منگدا جا رہا ہے اینوں عطا کردا جا۔ میرے محبوب کہہ دے محبوبہ جی میں تیرے واسطے اج براق آیا ہے، جدوں کل قیامت دا دن ہوئے گا لوگ اپنی قبراں چوں اٹھن گے، ایک ایک سواری ہر امتی دی قبر دے اوپر کھڑی ہوئے گی، ایک ایک سواری ہر نبی دی ہر بندے دی قبر دے اوپر جڑیاں قربانیاں کری دی نا اسی ایک ساڈیاں کی بننیاں نے سواریاں بننیاں نے، تے پھر دیکھو یہ بھی کمال ہے جڑا تے بندہ توفیق ہے قربانی کر رہا دے رہا ہے تے جڑا نہیں دے رہا محبوب پاک دی معراج دا صدقہ او دے قبر دے اوپر بھی سواری رب العالمین انتظام فرما دے گا۔ رات اے میرے آقا دا ایسا معجزہ ہے، اس سارے معجزیاں تو اعلیٰ تے عرفہ تے اونچا معجزہ ہے، اے بیان دے اندر نہیں آ سکتا۔ پر میرے آقا علیہ السلام مختصر ہے کہ آقا معراج تے گئے تے واپس آئے تے آ کے سارے حالات دسے، اے خاصہ میرے محبوب دا ہی ہے، کسی اور نبی و رب العالمین نے یہ سعادت نہیں دیتی جڑی سارے محبوب کے ذمہ آئی ہے کہ جو کچھ پر دیکھے ہے تھلے آ کے اپنے غلاموں نے سارا کچھ دس گیا۔ دعا کرو سن اس محبوب نے سچی پکی عقیدت مالک رکھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ۔